بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جس معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدو ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام اشجی جب بھی مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ دہیاتی تحفے، مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، سنتو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دہیاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دہیاتی دوست ہوتا ہے، اور آل محمد کا دہیاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دہیات سے جب کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کچھ دیاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی؟ میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگو، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ جیسے کالے کلوٹے دہیاتی کو خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خارے کا سودا کرے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے، ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟
تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ شخص کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ سہل نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔